روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوگی۔ جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت بنا کر پی لیا کریں۔ جو مرد عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ مرد اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں بھیگی ہوئی بادام کھا لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں بھی پسینہ نہیں آئے گا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ اکیلے ہوٹل اور سینما گھر جا سکتے ہیں تو آپ زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے جن کے منہ میں بدبو آتی ہو ان کو چاہیے کہ دن میں 1-2 مرتبہ آدھا چائے کا چمچ سونف منہ میں ڈال کر چبائیں۔ انشاءاللہ سونف سے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ اور برش بھی ساتھ لازمی کریں۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے جلد سخت رہتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف کی پرابلم ہو تو ایک ہری مرچ کھا لیں، اس سے آرام آ جائے گا۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی مت پئیں، آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھوتا ہے، دن میں 1 گلاس ضرور پی لیا کریں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگا دیں، نیا دانت دوبارہ آ جائے گا۔ پانی میں ہم وزن تیل شامل کر کے بدن پر لگانے سے خارش ہو یا الرجی کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کچے پھل کھا لینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کرو، انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا۔ انجیر کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے بال دھونے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جگر کو 4 سے 7 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، جو کہ روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرنے سے ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بھی بات کبھی بھولے گی نہیں۔ چھینک کو روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھا لینے سے شوگر کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ کو منہ پر لگاؤ، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کھانے سے قبل گلاس پانی کا پی لینے سے بدن کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ گوشت کھانے سے قبل نمک کھا لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ نہانے والے کو مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے اور ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آدھی سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں۔ اجوائن پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ آدھی سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پینے سے ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ عام نمک کی جگہ آیوڈین نمک استعمال کریں۔ عام نمک میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دن کے وقت آرام کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ گھر میں نیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ دن بدن خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ گورا اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ مرغی کے ساتھ مولی اور چاول کے ساتھ سرکہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
3 سانس میں پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ یوگا کرتے وقت ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں۔ ایسا کرنا آپ کے خون کی روانی تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کے چہرے پر تازگی کے ساتھ ساتھ جسم کے دیگر اعضاء بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں، معدے اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ سیب خالی پیٹ کھائیں گے تو قبض کشا ہے، سیب کو بڑے پیٹ کھائیں گے تو قابض ہے۔ پھٹکڑی پانی میں ابال کر گیس دوری بالوں والی جگہ کو دھونے سے بال آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اس جگہ پر جلدی بال نہیں آتے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بے پناہ جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھا لیا کرو۔ لو بلڈ پریشر رہتا ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پہ خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ناخن خراب ہو رہے ہیں تو باجرے کی روٹی کھانے سے ناخن تندرست ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے۔ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بچے اکثر کھیلتے ہوئے یا شرارت کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے جسم پر نیل پڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچا آلو پیس کر لگائیں۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام ہے، جو کہ شوگر لیول کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بلی میٹھا نہیں چکھ سکتی کیونکہ بلی کی زبان میں میٹھا چکھنے والی ٹیسٹ بڈز نہیں ہوتی؟ پلاؤ میں اگر زیادہ دم لگ جانے کی وجہ سے چاول سخت ہو جائیں یا پھر چاولوں میں کنی رہ جائیں تو اس میں دودھ یا پانی کا چھینٹا دیں، چاول صحیح ہو جائیں گے۔ اگر اس میں ذرا سا نمک بھی گھول لیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ کریلوں کے درمیان میں چیرا لگا کر نمک، آٹا اور دہی مل کر آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ بعد میں کریلے پکائیں تو یہ کبھی کڑوے نہیں ہوگے۔ اگر پکاتے ہوئے چاول جل جائے اور پھر چاولوں سے بو آنے لگے تو ڈبل روٹی کی سلائس چاولوں پر پھیلا کر رکھیں۔ اس پر تھوڑا دودھ چھڑک کر دم پر رکھ دیں۔ چاولوں میں سے جلنے کی بو ختم ہو جائے گی اور چاول کا ہر دانہ کھلا کھلا بنے گا۔ گنے کا رس خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا رس ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ قبض، گیس، معدے کے زخم دور کرنے میں مفید ہے۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگھیں، نکسیر کا خون فوراً بند ہو جائے گا۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کو سکون ملے گا۔ جو شخص آنکھوں کے سفید موتیاں اتروانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ یا بصیرو روزانہ 1100 مرتبہ سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے۔ جن افراد کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ مکئی کا استعمال لازمی کریں۔ اس میں آئرن کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو کہ خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور اس کے استعمال سے قبض نہیں ہوتی۔ بنا چینی کے لیموں پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ جن کا معدہ کمزور ہو انہیں چاہیے کہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن لازمی کھایا کریں۔ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلد ہضم ہو جائے گی۔